بادشاہ اور مورخ کی مہندی کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف خوشی، روشنی اور موسیقی کا سما تھا، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا۔ غلام اس محفل میں موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی محبوبہ سندری کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شہر چھوڑ کر بھاگنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ ادھر اچانک بادشاہ کو شک ہو جاتا ہے، اور وہ فوراً غلام کے کوارٹر کی طرف نکل پڑتا ہے۔ راستے میں اچانک اس کی جیب سے ایک پائل گر جاتی ہے، جو اتفاق سے خورشید بی بی کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ پائل کو دیکھتے ہی خورشید بی بی ساکت رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ پائل اسی کی ہوتی ہے۔ اسی لمحے وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ یہ بادشاہ کی جیب سے گری ہے، اور فوراً اس کا پیچھا کرتے ہوئے غلام کے کوارٹر پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ غلام کسی ضروری کام سے شہر گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ واپس مڑتا ہے، خورشید بی بی اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوچھتی ہے، یہ پائل تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ بادشاہ بے جھجک جواب دیتا ہے، یہ اس لڑکی کی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر خورشید بی بی چونک جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ فوراً کہتا ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ 2 دن بعد میرا نکاح ہے، اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو میری شادی مورخ سے کروا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ اپنی مہندی ادھوری چھوڑ دیتا ہے، اور پوری رات سندری کو کھونتا پھرتا ہے۔ مرأسن ملا پھر وہ غلام کی لوکیشن ٹریس کرواتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ لیکن اسی دوران اسے فارم ہاؤس سے کال آتی ہے کہ وہاں چوری ہو گئی ہے۔ جب CCTV فوٹیج دیکھی جاتی ہے تو غلطی سے 1 دن پرانی ویڈیو چل جاتی ہے، جس میں غلام سندری کے کالج کی فائل سے اس کے کاغذات پھاڑ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ سب سمجھ جاتا ہے، یعنی غلام اسے جانتا ہے۔ وہ فوراً اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوٹل پہنچ جاتا ہے، جہاں غلام اور سندری صبح ہوتے ہی بھاگنے والے ہوتے ہیں، مگر اس سے پہلے ہی بادشاہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور دونوں کو ساتھ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو جاتا ہے۔ غلام کو بے رحمی سے مارتا ہے اور سندری کو زبردستی لے جاتا ہے۔ وہ خورشید بی بی کو فون کر کے کہتا ہے، میں نے اب کی بیٹی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ایسا وسلہ را